عمران خان وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ افغانستان پہنچے ہیں، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وزیراعظم کے اس دورے کو افغان امن عمل کے تناظر میں بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پہلو ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو اس دورے سے کافی جو ہے وہ مرچیں لگ چکی ہیں، اور بھارت ڈیفینیٹلی لگنی ہیں مرچیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کو کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور بھارت اس میں ملوث ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا انتہائی اہم دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کے نزدیک افغان امن عمل کے لیے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، یقیناً اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افغانستان کا جو امن کا عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اس کے لیے اب افغانستان کی جو مختلف دھڑے ہیں، فیکشنز ہیں، ان کو مل بیٹھنا ہوگا اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا جو وزیر اعظم نے ان کو دیا کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں استحکام ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئے، ان میں گہرائی پیدا ہو، جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی ہو۔ ہمارے باہمی تجارت کے بے پناہ امکانات ہیں، اور اگر امن آتا ہے جو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آئے، تو اس سے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھتے ہیں، اس سے افغانستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سی پیک کے منصوبہ جات ہیں اس میں ریجنل انویسٹمنٹس آئیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، جو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ، اس کو ہم ریوزٹ کریں۔ جو ہمارا جو ان کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، پی ٹی اے جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم مزید بہتری لے کر آئیں۔ تو ہماری یہ کوششیں ہیں کہ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں بہتر ہو، ریگولیشن ہو، تاکہ ایک دوسرے کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، آمد و رفت میں آسانی پیدا کریں، ویزاز میں آسانی پیدا کریں۔ تو بڑا ایک پازیٹیو مثبت پیغام تھا، اور وہاں سے بھی ہمیں مثبت جواب ملا۔ بالکل ایسے قریشی صاحب، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اس دورے کو بڑا پازیٹیولی لیا جا رہا ہے، لیکن ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پہ اس بارے میں بڑی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اور بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم، تو بھارت میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس دورے کو لے کر، اور ایک اور اہم معاملہ کہ افغان سرزمین کو جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اس بارے میں بھی بات چیت ہوگی اس دورے کے دوران؟ صحیح بات یہ ہے کہ بھارت کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ افغانستان کے بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک آزاد ملک ہے، وہ حق ہے اپنے تعلقات بنانے کا، استوار کرنے کا۔ اگر پاکستان افغانستان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے تو اس میں بھارت کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، اور جو اسپوائلر کا کردار ہے انہیں ہرگز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز ہم نے باور کرائی، اور افغانستان کے لوگ اس چیز کو اب سمجھتے ہیں، اور وہ اس چیز کا ان میں ایک احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آخر کار پاکستان اور افغانستان ہمسائے ہیں اور ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات رکھیں، تجارت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کی جو ہے تعلقات میں بہتری سے ہمارے فوائد کتنے ہیں، اور یقیناً فوائد اس میں موجود ہے۔ جہاں تک ہماری تشویش ہے، یقیناً اس کا موقع ملا، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی جائے پاکستان کے خلاف، جیسے پاکستان ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے افغانستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف۔ تو اس پر ہمارا ایک اچھی گفتگو بھی ہوئی۔ جو ہمارا ڈاسیر ہے، اس میں ہماری کچھ تشویش کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور میں نے جس پر پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس بھی کی تھی، شواہد بھی پیش کیے تھے، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور طے ہوا کہ جو ہمارا ایک میکنزم ہے اپنا ایبیپس کے تحت،
सिक्योरिटी का, काउंटर टेररिज्म का, उस मैकेनिज्म के तहत हम इस बात को आगे बढ़ाएं। सही। अच्छा कुरैशी साहब, ये बता दीजिए कि अफगान अमन अमल जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसके लिए कोशिशें भी कर रहा है। अब अमेरिका की अगर बात की जाए, वहाँ पर जो क़यादत की तब्दीली हम देख रहे हैं, जो ट्रांजिशन वहाँ पर आ रही है, आपको लगता है कि उसका असर अफगान अमन अमल पर पड़ सकता है? मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो दोनों जमातें हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या जो आने वाली डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की, उसमें एक मुझे कंटिन्यूटी दिखाई देती है, तसलसल दिखाई देता है। उनकी ख्वाहिश भी यही है, वो भी समझते हैं कि कोई मिलिट्री सर्ज जो है, कोई मिलिट्री हल अब नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ इत्तफाक राय है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट आगे दरकार है और उसी को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो मुझे कोई खास तब्दीली जो है पॉलिसी में अफगानिस्तान की हद तक दिखाई नहीं देती, मुझे तसलसल दिखाई देता है। सही, ठीक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है, और इसके हवाले से जो मुस्बत जो बातें सामने आ रही हैं और जो हमसाया मुल्क भारत की बात की जा रही है, जिस तरीके से उन्हें इस दौरे पर तकलीफ हुई है, उससे इस दौरे की कामयाबी है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लाजमी मुझे लगता है कि हमें मेंशन करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान, मुझे याद है कि बहुत पहले से एक ही बात करते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा है, फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल जो है, वो किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि बातचीत और जो मुज़ाकरात होते हैं उससे ही किसी भी मसले का हल निकलता है। तो इस पर बात करना और इस बात पर वज़ीर आज़म को क्रेडिट देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।